بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے آپ سب جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں۔ تو آج کی میری ٹپ نمبر 1 جو ہے وہ اس طرح بک سے ریلیٹڈ ہے۔ جب بھی ہم بک کھولتے ہیں تو یا پڑھتے ہیں تو اس طرح ہوا سے اس کے ورق جو ہیں وہ الٹ پلٹ جاتے ہیں، اس کو بار بار پھر کھولنا بھی پڑتا ہے آپ کو۔ اگر اس کے لیے میں اس طرح سے آپ بھی پریشان بھی ہوتے ہیں اور آپ کو بار بار اس کو ہاتھ سے کھولنا پڑتا ہے تو آپ کو بعض کا سبق جو ہے وہ بھی نہیں ملتا۔ اس کے لیے آپ نے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس طرح سے بعض کا آپ کو ورق بھی فولڈ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ میں آپ کے ساتھ ایسی ٹپ شیئر کروں گی کہ جس سے آپ کو اس طرح اس کا ورک جو ہے وہ فولڈ نہیں کرنا پڑے گا، اور آپ کے لیے بہت ہی آسان سی ٹپ ہے۔ جو چھوٹے چھوٹے ٹپ جو ہوتے ہیں یہ آپ کی زندگی کو آسان بنا دیں گے۔ تو اس طرح سے آپ نے کیا کرنا ہے، ایک ربڑ لے لینی ہے۔ جو ربڑ ہم اس طرح پیسوں کے اوپر بھی چڑھا لیتے ہیں، تو اس طرح بڑے والی آپ نے لینی ہے، اور اس کو اس طرح سے میں استعمال کروں گی جس طرح میں آپ کو ویڈیو میں دکھانے والی ہوں۔ آپ نے اس طرح سے اس کو کبھی بھی فولڈ نہیں کرنا، اس طرح سے آپ کی بک جو ہوتی ہے وہ خراب ہو جائے گی، اور یہاں سے ہی آپ کی بک پھٹنا شروع ہو جائے گی۔ اس طرح آپ نے کرنا کیا ہے کہ ربڑ کو ایک سائڈ سے دوسری سائڈ تک آپ نے لے جانا ہے، اور اس کی طرح سے اوپر چڑھا دینا ہے، اور آپ جب بھی بک کو بند کریں گے تو آپ کو دوبارہ مشکل نہیں ہوں گی کو اب بچوں کا سبق ڈھونڈنے میں۔ تو ٹپ نمبر 2 جو ہے وہ میری اس طرح جب ہم نوٹ لگاتے ہیں تو نوٹ کو کھولنے سے ریلیٹڈ ہے کہ جب بھی ہم بازار سے کوئی چیز لے آتے ہیں تو وہ نوٹ جو ہم لگاتے ہیں تو نوٹ بہت ہی سخت ہو جاتی ہے۔ اس کو آپ کے ساتھ میں ایسی ٹپ شیئر کروں گی جو آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوتی ہے۔ بعض اوقات ہمارے نیل جو ہیں وہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں، وہ اس سے ہمیں ہماری نوٹ جو لگائی ہوتی ہے وہ کھل نہیں سکتی۔ تو آپ نے لے لینی ہے 2 عدد جو ہم اپنے بالوں میں سادہ پن لگاتے ہیں وہ لے لینی ہے، اور ایک پن کو ایک سائڈ پہ آپ نے اس طرح لگا دینا ہے، جو اوپر والی جس طرح نوٹ والی سائڈ ہوتی ہے ایک کو ایک سائڈ پہ لگا دینا ہے اور دوسری کو دوسری سائڈ پہ۔ اس طرح سے جب آپ جیسے میں آپ کو ویڈیو میں لگاتے ہوئے دکھا رہی ہوں، تو اسی طرح سے لگانے کے بعد آپ نے ان کو اوپر کی طرف کھینچنا ہے۔ جیسے ہی آپ کھینچیں گی تو آپ کی نوٹ جو ہے وہ آسانی سے کھل جائے گی، اور آپ کو کسی بھی مشکل کا سامنا نہیں ہوگا۔ تو اس طرح سے یہ چھوٹے چھوٹے جو ٹپس ہوتے ہیں نا، یہ آپ کی زندگی کو آسان بنا دیں گے، اور آپ کی وقت کی بچت بھی کریں گے، اور آپ اپنی زندگی کو اس طرح سے آسان بنا لیں گے۔ تو آپ کی زندگی جو ہے وہ بہت ہی پرسکون ہو جائے گی، آپ کا ٹائم جو ہے وہ بھی بچ جائے گا۔ یہ دیکھیں میں نے جس طرح آپ کو کھول کے دکھا دیا ہے، تو اسی طرح سے آپ بھی اپنے ٹائم کو بچائیں اور اپنے وقت کا جو ہے وہ ضیاع نہ کریں۔ اور نوٹ جب بھی آپ لگائیں تو اس طرح سے آپ نے نوٹ لگانی ہے کہ آپ کو کھولنے میں آسانی ہو۔ تو ٹپ نمبر میری 3 جو ہے وہ اس طرح ایوری ڈے سے ریلیٹڈ ہے۔ ایوری ڈے ہو یا کوئی بھی چیز ہو جس کو ہمیں کھولنے کی وجہ سے خراب ہو جاتی ہو، اور بعد میں اس کو بند کرنا کیسا ہے، تو آپ نے اس کو کیا کرنا ہے، جب بھی ہم اس طرح کوئی چیز لے کے آئیں، ایوری ڈے ہے یا کوئی بھی چیز ہے جیسے سرف وغیرہ ہے، تو آپ نے اس طرح اس کو ایک سائڈ سے کھولنا ہے، اور اس کو آہستہ سے آپ نے اس طرح اس کا جو سوراخ ہے وہ زیادہ بڑا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اتنا ہی بڑا ہو جہاں سے آپ آسانی سے اس میں دودھ نکال سکیں۔ آپ اس چمچ کی مدد سے جتنا آپ کو چاہیں آپ دودھ نکال لیں، اور پھر اس کو آپ نے اچھی طرح سے اس میں جتنا آپ دودھ نکال سکتے ہیں نکال لیں، اور پھر اس کو اچھی طرح سے آپ نے بند کر دینا ہے، جیسے میں آپ کو ویڈیو میں دکھا رہی ہوں کہ کس طرح سے میں اس کو بند کر رہی ہوں۔ اسی طرح سے آپ نے فولڈ کرنا ہے تاکہ باہر کی نمی جو ہے وہ اندر نہ جا سکے اور آپ کا دودھ جو ہے وہ خراب نہ ہو۔ پھر آپ نے ایک پولیتھین لے لینا ہے، اور اس میں آپ نے اس کو بند کر دینا ہے، اور اچھی طرح سے بند کرنے کے بعد آپ نے اس کو رکھ دینا ہے۔ اس طرح آپ اس کو کئی مہینوں تک جو ہے وہ آپ کا دودھ جو ہے وہ خراب نہیں ہوگا۔ آپ اپنی چیزوں کو اس طرح سے محفوظ رکھیں تاکہ کوئی بھی چیز بھی اندر نہ جا سکے، اور باہر کی جو نمی ہے وہ بھی نہ جا سکے۔ تو اس طرح ٹپ نمبر میری 4 جو ہے وہ اس طرح ہمارے گھر میں جو اس طرح کے پلاسٹک کے کنٹینر ہوتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے ڈبے ہوتے ہیں، بعض اوقات وہ ان کے ڈھکن خراب ہو جاتے ہیں، آپ ان کو ضائع مت کریں کیونکہ ان کے اوپر بہت زیادہ پیسے لگے ہوتے ہیں۔ جب بھی کوئی ہمارا تھوڑا سا خراب ہوتا ہے تو ہم انہیں پھینک دیتے ہیں، آپ انہیں پھینکنے کی جلدی نہ کریں۔ اس کے لیے میں آج آپ کے ساتھ بہت ہی
اچھی سی آسان سی ٹپ جو ہے وہ شیئر کر رہی ہوں۔ آپ نے لے لینی ہے اس طرح کوئی بھی ٹیپ لے لیں، ٹیپ لے کے آپ نے اس طرح اس کے اوپر ڈبے کے اوپر سرے سے آپ نے اس کے اوپر اس طرح چپکا دینی ہے۔ جب آپ اس کے اوپر چپکا دیں گے دونوں سائڈوں سے، تو آپ نے دو سائڈ پہ چپکانی ہے، جس طرح یہ میں لگا رہی ہوں اس کے اوپر آپ نے اسی طرح سے اوپر لگانی ہے، اور پھر آپ نے اس کے کیپ کو اس کے اوپر لگا دینا ہے۔ پھر آپ کا جو کیپ ہے وہ نہیں کھلے گا اور بہت ہی آسانی سے ڈبہ جو ہے وہ بند ہو جائے گا، اور آپ کو نیا ڈبہ خریدنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو اس طرح سے آپ اپنے پیسوں کی جو ہے وہ بچت بھی کر سکتے ہیں، اور آج کل مہنگائی بہت زیادہ ہے، تو اس طرح آپ جو ہیں فضول چیزیں تو فضول میں پیسوں کی جو ہے وہ بربادی نہ کیا کریں، ایسے ہی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں اپنے گھر میں ان کو سنبھال کے رکھا کریں۔ تو ٹپ نمبر میری 5 جو ہے وہ بھی آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ آپ نے اس ٹپ کو بھی لازمی فالو کرنا ہے کہ جب بھی ہم بازار سے سبزی یا کوئی بھی فروٹ وغیرہ لے کے آتے ہیں تو اس کو پہلے ہمیں اچھی طرح سے واش کر لینا چاہیے۔ جیسے مینگو ہیں، آج کل مینگو آ رہے ہیں، مینگو کا سیزن ہے، تو یہ باہر سے اس کے اوپر ہم وہ دوائی وغیرہ لگا کے تو اس کو پکا دیتے ہیں۔ اوپر جو دوائی لگی ہے، جب ہم اسے چھلکے سمیت کھاتے ہیں تو اس سے بچوں کے اور بڑوں کے گلے جو ہیں وہ سارے خراب ہو جاتے ہیں، گلا پک جاتا ہے اندر سے اور بہت زیادہ درد ہوتا ہے۔ پہلے آپ نے اسے اچھی طرح سے دھو دینا ہے۔ دھونے کے بعد اگر آپ اس طرح کریں کہ آپ چھلکا اتار لیں، پیلر کی مدد سے آپ اس کا چھلکا اتار لیں، اتارنے کے بعد پھر آپ اس کو اچھے چھوٹے چھوٹے پیس بنا کے بچوں کو دیں، تو اس طرح سے آپ کے بچوں کا جو گلا ہے وہ بھی خراب نہیں ہوگا۔ اور آم جو ہیں آج کل اندر سے بہت زیادہ خراب بھی نکلتے ہیں، کیونکہ ان کو دیکھ کے کھانا چاہیے۔ آج کل کے جو آم ہیں وہ بہت اندر سے وائٹ وائٹ سے اور زیادہ ہی پکے ہوئے پتہ نہیں کس طرح کے نکل رہے ہیں، تو بچوں کو ذرا دیکھ کے آپ خود ہی کاٹ کے دیا کریں۔ اس طرح سے آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں، کیونکہ اس طرح بہت ہی بیماریاں پھیلتی ہیں اور اس بہت سے جراثیم جو ہوتے ہیں وہ اندر جاتے ہیں۔ آپ نے اس طرح اس ٹپ کو لازمی فالو کرنا ہے اور ان کو دھو کے آپ نے استعمال کرنا ہے۔ تو ٹپ نمبر میری 6 جو ہے وہ اس طرح جب بھی ہم کوئی برتن نان اسٹک کا لے کے آتے ہیں، جس طرح فرائی پین ہو گیا اور اس طرح کے ان کے جو ڈھکن ہوتے ہیں ان کو واشیبل کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے، پانی لے لینا ہے، پانی میں ہم نے کیا کرنا ہے، سرکہ ڈال دینا ہے۔ سرکہ ڈالنے کے بعد ہم نے تھوڑا سا اس میں میٹھا سوڈا ڈال دینا ہے۔ میٹھا سوڈا ڈالنے کے بعد پھر ہم نے اس میں کوئی بھی آپ لیمن میکس جو ہے لیکوڈ والا وہ ڈال دیں، تو آپ اس کی اچھی طرح سے صفائی کریں، کیونکہ اس میں بھی جب ہم کبھی کھانا بناتے ہیں نا تو ان کے ڈھکن کے اوپر جو ہے اچھی چکنائی جو ہوتی ہے وہ جم جاتی ہے اور ان کو بہت ہی اوپر اسمیل سی آنے لگ جاتی ہے، اور چکنائی اتنی آسانی سے نہیں نکلتی اترتی۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس کو اچھی طرح اس میں ڈپ کر لینا ہے، پانی ذرا گرم ہونا چاہیے، اور اس طرح ٹوتھ برش لے لینا ہے۔ ٹوتھ برش کی مدد سے آپ نے اس طرح اس کے کناروں پہ اچھی ہلکے ہلکے رب کرنا ہے۔ جتنی بھی گندگی ہوگی، جتنی بھی چکناہٹ اور چکنائی وغیرہ جو بھی ہوگا مسئلہ وہ آپ کا حل ہو جائے گا۔ میں جیسا آپ کو ویڈیو میں دکھا رہی ہوں، تو پہلے آپ اس کی دیکھ لیں کس طرح کا ہے، اور بعد میں آپ کو اس کی شائن دکھاؤں گی۔ جب بہت ہی چپچپا سا ہوا تھا تو میں آپ کو اس کو صاف کر کے اس طرح سے دکھاؤں گی۔ آپ نے اس کو اس طرح سے صاف کرنا ہے، جتنے بھی جراثیم وغیرہ ہوں گے وہ سارے صاف ہو جائیں گے۔ بعد میں آپ نے اس کو اس صاف پانی سے واش کر لینا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں، میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر لازمی کر دیجیے، تو اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ ایک لائک پیس لازمی کر دیجیے کرے۔ اس طرح یہ دیکھیں ہمارا ڈھکن جو ہے وہ بالکل صاف ہوا جا رہا ہے۔ پھر میں آپ کو دکھاؤں گی کہ میں اس کو کس طرح سے صاف کروں گی۔ میں نے پھر اس کے بعد لے لینا ہے ایک ٹیشو پیپر، اور ٹیشو پیپر کو میں نے بالکل اس کو اچھی طرح سے صاف کرنا ہے پکڑ کے، کیونکہ جو بھی اس کے اوپر تھوڑی بہت میل رہ گئی ہوگی وہ ٹیشو پیپر سے بالکل اتر جائے گی، کیونکہ یہ شیشے کے ہوتے ہیں اور ان کو صاف کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس طرح ان کے اوپر جو بھی کوئی تھوڑا بہت ذرات رہ گئے ہوں گے وہ سارے نکل جائے ہوں گے۔
تو یہ بہت ہی اچھا طریقہ ہے، آپ اپنے برتنوں کو اس طرح صاف کر لیا کریں۔ شیشے کے برتن بھی اس طرح بہت ہی جلدی صاف ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح پھر میں نے اسی پانی میں نے اس طرح پریشر کوکر کا جو ڈھکن تھا اس کو بھی صاف کیا ہے، اس کی ربڑ کو بھی آپ صاف کیا کریں، اور ویٹ کا جو سوراخ ہوتا ہے نا اس کو بھی آپ لازمی صاف کیا کریں۔ اگر اس کے اندر کوئی ذرہ وغیرہ رہ جائے تو یہ آپ کے لیے بہت بڑے نقصان کا سبب بن سکتا ہے، کیونکہ اس سے پریشر کوکر جو ہے وہ پھٹ سکتا ہے۔ اور دونوں ویٹ جو ہیں ان کو اچھی طرح سے صاف کریں، اور کوکر کا ڈھکن جو ہے اس کے اوپر سائڈوں سے آپ نے اسی پانی سے میں نے یہ دیکھیں صاف کیا ہے۔ اس کے اوپر بھی بہت زیادہ میل جو ہے وہ چکنائی وغیرہ جو تھی وہ جمی ہوئی تھی، تو اس طرح سے آپ اپنی چیزوں کو آسانی سے صاف کر سکتے ہیں، اور اپنے گھر میں ہی ان کو صاف کر کے اپنے بہت زیادہ جو ہے وہ منی سیونگ کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح اپنی چیزوں کا، اپنے گھر والوں کا خیال رکھا کریں، اور ان کا صحت کا خیال رکھا کریں، تو یہ آپ کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ تو یہ دیکھیں میں نے آپ کو دکھا رہی ہوں کہ ویٹ والی جگہ سے پانی بھی نکل رہا ہے۔ آپ اس طرح ٹوتھ برش سے اس کو صاف کیا کریں، پھر جو ہے اپنی چیزوں کو بھی صاف ستھرا رکھیں، اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں، اور جس طرح ویٹ جو ہوتا ہے اس کو بھی صاف کر لیا کریں۔ ٹوتھ برش کی مدد سے چیزوں کو جو ہے وہ اچھی طرح سے صاف کیا کریں، کیونکہ ان پہ بھی چکنائی اور میل جو ہے مٹی وغیرہ پڑی ہوتی ہے، تو اس کو اچھی طرح سے صاف کر لیا کریں۔ تو اپنی صحت کا جو ہے وہ بہت زیادہ خیال رکھیں، کیونکہ گندگی کی وجہ سے بیماریاں جو ہیں وہ بہت پھیلتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی پھر میں اجازت چاہتی ہوں، اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور پلیز اپنے گھر والوں کی صحت کا خیال جو ہے وہ لازمی رکھا کریں، کیونکہ آج کل گرمی کا موسم ہے، اور گرمی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور بچوں کا بھی خاص خیال رکھیں، اور ان کو فروٹ جو ہیں وہ دھو کے اور واش کر کے دیا کریں۔ تو اللہ حافظ، کل ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔